الہی خرگردان باپ کشاہ جلانی 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 الہی خرگردان بھاگ کشاہ جلانی الہی خرگردان بھاگ کشاہ جلانی بابقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وعلی الكاملة والصلاة على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي امین مبین متین مکین کریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، کی آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ ہماری جماعت کے زبردست عالم دین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ قاضی شریعت سیمانچل اور شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ عربی کالج پورنیہ حضرت کی محبت، ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا شمس الحق صاحب قبلہ محتمم دارالعلوم محمدیہ جامعہ محمدیہ عربی کالج پورنیہ، ان کی محبت اور کمیٹی کے تمام صدر سیکریٹری جملہ ممبران حضرات کی محبت اور پورنیہ شہر اور آس پاس سے آئے ہوئے جملہ مسلمان بھائیوں کی محبت، جو میں آپ کے درمیان بغرض خطاب دوسری یا تیسری مرتبہ آپ کے اس جامعہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ اس وقت آیا تھا 95 میں، جب میرے پڑھنے کا زمانہ تھا، میں دورہ حدیث میں تھا، فراغت کو 1 سال بچے ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ 95 میں آیا تھا، جب دارالعلوم جھوپڑی کی شکل میں تھا، لیکن آج ماشاءاللہ تاج محل کی شکل میں ہے۔ یہ ہمارے حضرت کی کوشش، محنت کا ثمرہ اور علامہ شمس الحق صاحب قبلہ کی کوشش اور محنت کا ثمرہ ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور امداد دارالعلوم کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے دارالعلوم کا ساتھ دیتے رہیں تو انشاءاللہ اسی طرح ہمارا دارالعلوم آگے بڑھے گا، ہمارا دین روشن ہوگا۔ آج لوگ مدرسوں سے بہت کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ دین کا مضبوط قلعہ اگر کوئی ہے تو دارالعلوم ہے، یہ آپ کا ادارہ ہے، یہ آپ کا مدرسہ ہے۔ یہ مدرسہ مضبوط رہے گا تو آپ کا دین مضبوط رہے گا، مدرسہ آگے بڑھے گا تو آپ کا دین آگے بڑھے گا، مدرسہ روشن رہے گا تو پوری دنیا۔ اب آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ بہت زیادہ تقریریں ہوں گی، نہیں، جب سے موبائل نکلا ہے تب سے میں نے گھڑی پہننا بند کر دیا، گھڑی تو چھوڑیے انگوٹھی تک پہننا بند کر دیا۔ اب میری تقریر لوگوں کے چہروں پر ہوتی ہے، جب تک چہرہ مسکراتا ہے میں سمجھ لیتا ہوں گھڑی چل رہی، لیکن جیسے دیکھتا ہوں منہ بند ہو گیا آنکھیں کھل گئی، منہ کھل گیا آنکھیں بند ہو گئی، تو سمجھ لیتا ہوں کہ گھڑی بند ہو گئی ہے۔ تو آپ بالکل بے فکر رہیں کہ غلام ربانی زبردستی تقریر نہیں، جب تک میں بولوں گا آپ کے مزاج کے مطابق بولوں گا، ماحول کے مطابق بولوں گا، پورنیہ شہر کا جو ماحول ہے اس ماحول کے مطابق میرا خطاب ہوگا۔ آج میں اپنی تقریر میں
خاص خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی صاحب اختیار ہیں یا نہیں، اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے یا نہیں، اگر پاور دیا ہے تو کتنا دیا ہے، صرف دینی باتوں میں پاور دیا ہے یا دنیاوی باتوں میں پاور دیا ہے یا دونوں میں پاور دیا ہے، یہ بات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ نبی کے والدین کریمین مسلمان تھے یا نہیں، کلمہ پڑھے تھے یا نہیں، مومن تھے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ جنتی نہیں ہے، اس طرح کے جملے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کیا ان کا کہنا غلط ہے یا ان کا کہنا صحیح ہے، یہ بات بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، اللہ نے نبی کو قرآن میں امی کہا، اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا۔ امی، امی کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے؟ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، صرف 3 باتیں آج آپ میری تقریر میں سماعت کریں گے۔ حضرت نے کہا آپ کو اتنے دیر تک خطاب کرنا ہے، گھڑی تو نہیں ہے لیکن چہرہ آپ کا سامنے ہے اور میری گھڑی حضرت کے ہاتھ میں ہے، وقت بڑھے گا تو اشارہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، اور چچا بھی اٹھے تو پیار ادب سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جانی رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا اعطینا کل کو سر، شافع بشر ساقی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اپنے پورنیہ والے انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائے، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، ان کا شعر ملاحظہ فرمائے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جن کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جن کو جو چاہے عطا کر دے۔ پورنیہ کے باشور مسلمان، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو کوئی بھی بےمان آپ کو بہکا نہیں سکے گا، بشرطے کہ میری تقریر کو آپ دل سے سنیں۔ میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد پاک، رب کریم فرماتا اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو، میرا رسول تمہیں جو بھی عطا کرے دل سے قبول کرو، اور میرا رسول جن چیزوں سے منع کرے باز رہو، رک جاؤ، کیونکہ میرے رسول کا حکم
मेरा हुक्म है, मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की तौहीन मेरी तौहीन है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है रसूल तुम्हें जो भी दे, खबरदार, होशियार, हिम्मत ना करना इनकार करने की, जुर्रत ना करना मना करने की। मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो। रसूल कहते हलाल तो हलाल मानो, रसूल कहते हराम तो हराम मानो। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, अल्लाह ने नबी को साहिब इख्तियार बनाया है। नबी जिसे चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस चीज का चाहे हुक्म दे दे। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसको चाहे, जिस चीज से चाहे मना फरमा दे। ये अल्लाह ने नबी को पावर दिया है। मेरी तरफ देखिए, कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है, आम आदमी की तरह है, आम इंसानों की तरह है, वो पागल है पागल। उनसे कहिए तौबा करो तौबा, वो नबी हो ही नहीं सकता जिसको अल्लाह ने पावर ना दिया हो। जो नबी होता है वो साहिब इख्तियार होता है, वो पावरफुल होता है। अल्लाह जिसको नबी बनाता है उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, साहिब इख्तियार होगा। अल्लाह ने मेरे नबी को दुनियावी चीजों में भी पावर दिया है और दीनी बातों में भी पावर दिया है। अगर नबी चाह ले तो चांद को दो टुकड़े कर दे, अगर नबी चाह ले तो डूबे हुए सूरज को पलटा दे, नबी अगर चाह ले तो मुर्दों को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए। नबी अगर चाह ले तो अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे। नबी अगर चाह ले, इधर देखिए, तो बेजान कंकरों से कलमा पढ़ा दे। नबी अगर चाह ले तो दरख्तों को कदमों में झुका दे। अल्लाह ने नबी को दुनियावी चीजों में भी पावर दिया है और दीनी बातों में भी पावर दिया है। लेकिन जो लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है, वो आज मेरी तकरीर सुने और होश में आए, तौबा करे तौबा। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। मैं आप लोगों को हदीस तो 2 मिनट के बाद सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक बात बताना चाहता हूं। ये बताओ हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो सारा मजमा, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। सीने पर हाथ रखकर बताओ, हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो सिर्फ फर्ज अदा करते हैं या फर्ज बोलो फर्ज के साथ सुन्नत भी अदा करते हैं? सुन्नत भी अदा करते हैं। जोहर से पहले सुन्नत, जोहर के बाद सुन्नत, असर से पहले सुन्नत, असर के बाद सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, इशा से पहले सुन्नत, इशा के बाद सुन्नत, फजर से पहले सुन्नत। मेरी तरफ देखो, अल्लाह अगर नबी को पावर ना दिया होता तो बंदा सिर्फ जोहर में 4 रकत फर्ज पढ़ लेता, छुट्टी पा लेता। असर में 4 रकत फर्ज पढ़ लेता, छुट्टी पा लेता।